نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم گزشتہ رات سپر مون کا مشاہدہ کیا گیا. سال میں ایک بار چاند زمین کے انتہائی قریب ہوتا ہے اور اس کا حجم بھی بڑا دکھائی دیتا ہے اور اس کے نور میں بھی بڑا اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات چاند کو دیکھ کر کچھ تربیت کیا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے. مسند احمد کی حدیث ہے ایک دفعہ 14ویں کا چاند روشن تھا اور آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ استعیذی باللہ من شر ھذا اذا وقب، اللہ سے پناہ طلب کیا کرو اس چاند کے شر سے، جب بھی یہ ظاہر ہو تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو. شر چاند میں نہیں ہے، شر جو ہے وہ رات میں ہے. چاند رات کو نمودار ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے، رات کی تاریکیاں بہت سا شر اپنے دامن میں لیے ہوتی ہیں. چوریاں، چکاریاں، ڈاکے، قتل و غارت اکثر رات کو ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ رات کو جادوگر اپنے جادو کا عمل انجام دیتے ہیں. ان کے جادو کا عمل رات کی تاریکی میں زیادہ
کامیاب ہوتا ہے قبرستانوں کے اندھیروں میں، بلکہ قبریں کھود کر اندر بیٹھتے ہیں اور سحر کا عمل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جن جنوں کا یہ تقرب چاہتے ہیں انہیں اندھیرا پسند ہے، کالک اور تاریکی پسند ہے۔ ایک تصور ہمارے ہاں اجاگر ہے کہ کالا بکرا پیش کرو، اور ہم کالے بکرے تلاش کرتے ہیں یہ سوچ کر کے اس سے حاجتیں پوری ہوں۔ یہ نہیں جانتے کہ اس کالے بکرے میں کیا بھید ہے، کیونکہ جنوں کو کالا رنگ پسند ہے اور جادو کا عمل جنوں کی میل بھگت سے ہوتا ہے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے وہ کالے بکرے طلب کرتے ہیں اور ہم اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ کالے بکروں کے اشتہار لگے ہوتے ہیں، اعلان آتے ہیں، کالے بکرے ڈھونڈتے ہیں قربانی کے لیے۔ اور تصور اس میں یہ شرک ہے جو اس میں پوشیدہ جنوں کے نام پر قربان ہے۔ دین اسے نہ جانتے نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ دین تو نور ہے، منارہ نور، لقد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا تمہارے پاس۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی؟ فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، جو وحی اترتی ہے رات ہو یا دن ہو، جیسے صبح کا اجالا ہوتا ہے ویسا نور پھیل جاتا ہے۔ دین تو نور کا نام ہے۔ آپ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے اور ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات لیٹے ہوئے اور بعض اوقات مسجد کی طرف جاتے ہوئے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور بھر، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، اوپر نور، نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور عطا کر۔ دین نور کا دین ہے، روشنی، اجالا۔ حق بھی ایک نور ہے، توحید بھی ایک نور ہے، کتاب و سنت بھی ایک نور ہے۔ اور یہ لوگ اس کالے رنگ کے ذریعے اپنے سیاہ کرتوتوں کی نمائش کرتے ہیں، اور ہم بھولے بھالے لوگ وہ کالے بکرے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر سحر کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ تو رات کی تاریکی بہت سی مفاسد کا پیش خیمہ بنتی۔ کبھی آپ سڑکوں پر نکل جائیں دائیں بائیں فاحشہ عورتیں کھڑی دعوت گناہ دے رہی، رات کو یہ فحش کے اڈے آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ طلب کرو۔ یہ رات کی تاریکی جو ہے بہت سے مفاسد لے کر آتی۔ رات کو موذی جانور، بچھو ہیں، سانپ ہیں، بلوں سے باہر نکلتے ہیں، بلائیں ڈھونڈتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب سورج ڈوبنے والا ہو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر مت نکالا کر، جب پوری طرح اندھیرا پھیل جائے پھر یہ وقت ان بلاؤں کے ظہور کا وقت ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اذکار سکھائیں، صبح و شام کے اذکار۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں صبح و شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں۔ حفاظت کا قلعہ ہے، ایک ایسا نور ہے کہ بندے کے عقیدے کی، بندے کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ چھپ جائیں، اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی حفاظت کے لیے ان پر رات کی تاریکی کا پردہ ڈال دیتے، نظر نہیں آتے کسی کو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک بندہ ایسا ہے جس کے عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ عرش پہ مسکراتا ہے۔ یہ بندہ وہ ہے جو قافلے میں شامل ہو، کوئی جہادی قافلہ جہاد سے لوٹ رہا ہے،
سب تھکاوٹ سے چور ہیں، پڑاؤ ڈال لیا گیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ خیمے گاڑ دیے گئے اور لوگ لیٹتے ہی سو گئے، نیند کی وادی میں پہنچ گئے، لیکن یہ نہیں سو رہا، آنکھیں کھلی تھکاوٹ کے باوجود۔ جب دیکھا کہ سارے سو چکے، خراٹے گونج رہے، خاموشی سے اٹھے، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں شروع کر دے، راز و نیاز شروع کر دے، تہجد کا اہتمام کر لے۔ جب تک وہ تہجد پڑھتا رہے گا اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا رہے گا، یہ ایک محبت کا عالم ہے۔ رات کی تاریکی سے استفادہ کرنے والے بھی ہیں بہت لوگ، رات میں پردہ ڈال دیا، اب اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اللہ سے باتیں کریں، راز و نیاز کریں اور تہجد کا اہتمام کریں۔ تو یہ ایک وصیت، ایک تربیت نبی علیہ السلام کی اس چاند کے تعلق سے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی سے مروی رضی اللہ عنہ، کہ رات کی گھڑیاں زیادہ آپ کی انہی کے ساتھ گزرتی تھی، چاند چمک رہے 14ویں کا، تو آپ نے ایک تربیت دینا چاہیے اس چاند کے تعلق سے۔ فرمایا کہ عائشہ، یہ جو چاند ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، جیسے چاند کو دیکھ رہی ہو، بیچ میں کوئی بادل حائل نہیں ہے، کوئی گرد و غبار حائل نہیں ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا تم اپنے رب کے چہرے کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھو گے، کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بعض اوقات نور کی شدت سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات بھیڑ ہوتی ہے، دیواروں پہ چڑھ کے دیکھنا پڑتا ہے، درختوں پہ چڑھ کے دیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ عدل الارائک ینظرون، جنتی اپنے تختوں پر ٹیک لگا کے اللہ کو دیکھیں گے، کوئی بیچ میں نہ کوئی چیز حائل ہے، نہ کوئی بادل، نہ کوئی گرد و غبار، بالکل اس 14 کے چاند کی طرح جیسے دیکھ رہے ہو، اس طرح قیامت کی رب تعالیٰ کو دیکھو گے، رب تعالیٰ کے چہرے کو دیکھو گے۔ اصل تربیت آپ نے فرمائی، فرمایا کہ من استطاع منکم اللہ یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبها فلیفعل، اگر تم میں طاقت ہو تو 2 نمازیں، ویسے ہر نماز کی پابندی کر لی، لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں ان پر کوئی چیز غالب نہ ہے، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی کاروبار ان پر غالب نہ ہے۔ یہ وہ 2 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ اور انتہائی جو شرعی آداب ملحوظ رکھتے ہوئے وہ پڑھیں، کوئی چیز غالب نہ ہے۔ ایک وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے قبل ہے، یہ فجر کی نماز ہے، اور دوسری نماز جو سورج کے غروب ہونے سے قبل، یہ عصر کی نماز۔ ان 2 نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی حفاظت کے ساتھ ادا کریں، کوئی چیز ان پر غالب نہ ہے۔ اصل جو وقت کی نشاندہی کر دوں، آپ اکثر حج عمرہ کرنے گئے ہوں گے، جو سعودی توقیت ہے بیت اللہ کی مسجد نبوی کی نمازوں کی ادائیگی کی، وہ نمازوں کا اصل وقت ہے۔ ہمارے یہاں نمازوں کو، ان نمازوں کو خاص طور پر لیٹ کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے والا ہے، عصر کی نماز غروب ہونے والا ہے، یہ نماز کا وقت نہیں۔ ہمیشہ لیٹ کرنا، کوئی عذر ہو تو لیٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ لیٹ کر کے قصداً ادا کرنا یہ نماز کا وقت نہیں۔ یہ فقہی اختلافات کو چھوڑ دو، اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا تھی، اللہ کے پیغمبر کا معمول کیا تھا، اور یہاں کیا درس ہے؟ ان 2 نمازوں پر کوئی چیز غالب نہ ہے، ان کو وقت پہ ادا کر، عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ ایسا اگر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار ہو جائے گا۔ شرف بہت بڑا ہے، ہم اس کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے، اجر بہت بڑا ہے۔ قیامت کی بلکہ دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت، اور قیامت کی سب سے بڑی محرومی اللہ کے دیدار سے محرومی۔ جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے،
مگر اس سے زیادہ المیاں جہنم والوں کے لیے اللہ کے دیدار سے محرومی کا ہوگا. اور جنت کی نعمت عظیم الشان، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. حدیث میں آتا ہے کہ لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ. جب تک جنت میں اللہ کا دیدار قائم رہے گا، جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے. کیا حور و قصور، اور کیا یہ محلات، اور کیا یہ نہریں، اور کیا پھلوں کے ڈھیر، سب بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا. اتنی عظیم الشان نعمت، ہر چیز فراموش کر دیں جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگا کرے گا، اس بازار میں اللہ کا دیدار ہوا کرے گا. روزانہ 2 بار تو ہوگا ہی ہوگا، ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے وقت. تب ان 2 نمازوں کی اہمیت ہے. اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو ان نمازوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ ادا کرو، وقت کی پابندی کے ساتھ. یہ 2 اوقات، ٹھنڈے اوقات اور راحت والے اوقات. اور جمعے کے دن ایک بازار لگا کرے گا، اس میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، صرف مردوں کو، عورتوں کو نہیں. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جنت میں بھی عورتوں کے لیے پردہ ہے. بازار میں نہیں جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھے. اور اس دیدار کی ایک لذت آپ کو ملے گی. وہ کیسے؟ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جمعے کے اس بازار میں، تو ان کا نور بڑھ جائے گا، ان کا حسن بڑھ جائے گا. جب دیدار کر کے گھروں کو لوٹیں گے، ان کو دیکھ کر ان کی بیویوں کا نور بڑھ جائے گا، ان کا حسن بڑھ جائے گا. استفادے کا موقع سب کے لیے بڑی عظیم الشان نعمت. اس چاند کے تحت جیسے چاند کو دیکھ رہی ہو، ویسے اللہ کے چہرے کو دیکھو گے، دیدار کرو گے. بس 2 کام کر لو کہ 2 نمازوں پر کوئی دنیا کی لالچ، کوئی خوف، کوئی میٹنگ، کوئی پروگرام، کوئی شادی بیاہ، کوئی چیز غالب نہ. ان کو وقت پہ ادا کرو. عصر کی نماز اور فجر کی نماز. قرآن میں 2 نمازوں کی قسم بھی، بل فجر کی قسم، بل عصر کی قسم. وقت عصر ہے، نماز عصر ہے، بہت ہی قیمتی ہے دونوں چیزیں، باقاعدہ قسم کھائی گئی. اس حدیث میں جو بنیادی نقطہ ہے، قیامت کے روز اللہ کے چہرے کا دیدار. ہمارا اس پر ایمان، اللہ کے چہرے کا دیدار حق ہے، اہل جنت کو حاصل ہوگا. جو لوگ نہیں مانتے وہ نہ مانیں، ان کی مرضی ہے. چاہے اپنے حیا کا لبادہ اتار دیا ہے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، جو چاہے کہو. اور اللہ کے چہرے کا دیدار قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے. صریح قرآن کی آیت موجود. کوئی اس کا انکار کرے تو اس کی مرضی ہے، اور اللہ کے چہرے کا دیدار حق. اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیاد اور بھی ہے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اس آیت کریمہ میں 3 الفاظ، احسن، الحسنى اور زیادہ. جو پہلے 2 لفظ ہیں ان کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی، نبی علیہ السلام کے صحابی، ترجمان القرآن، قرآن کے مفسر امت کے بہت بڑے فقیہ. للذین احسنوا اے قالوا لا الہ الا اللہ. وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا، اچھے کرنے سے مراد لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس کا اعتراف کیا، اس کی گواہی دی. اور گواہی معتبر کون سی ہوتی ہے؟ جو فہم کے ساتھ. دنیا کی 2 ٹکے کی عدالت میں آپ گواہی دینے جاتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ. مجھ پر جرح ہوگی، مجھ پر سوال ہوں گے، اگر جھول آ گیا تو میری گواہی قابل قبول نہیں. اور اللہ کی توحید کی گواہی اعظم الشہادہ ہے. کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی، جو خالق اور مالک اور رازق ہے. یہ فہم کے بغیر کیسے معتبر ہوگی؟ تو پہلی چیز احسن اے قالوا لا الہ الا اللہ. اس کلمے کا اقرار کیا، اس کا اعتراف کیا دل و جان کی گہرائیوں سے،
پورے فہم کے ساتھ، پوری تصدیق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس کا اقرار کر لیا، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى، ان کے لیے جنت۔ یہ معنی عبداللہ بن عباس نے کیا، ان کے لیے جنت۔ بس زیادہ اور کچھ اور بھی، زیادہ کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کچھ اور سے کیا مراد؟ زیادہ سے کیا مراد؟ زیادہ سے مراد الرؤیۃ علی وجہ اللہ تعالی، اللہ کے چہرے کا دیدار، یہ زیادہ کا معنی جو لوگ موحد ہیں، توحید خالص پر قائم ہیں، فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پوری تصدیق کے ساتھ، ان کے لیے جنت بھی ہے اور جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہے۔ معنی اس کی اساس توحید باری تعالی ہے، اس کے بغیر تو کوئی نعمت ممکن نہیں۔ قیامت کی ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کی توحید پر موقوف ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ کی توحید میں، اس کے فہم میں ایک ذرے کا خلل ہے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر اضطراب ہے، تو آپ کا پورا دین ایک بے روح کے، بے جان کے ڈھانچہ بن جائے گا۔ نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ حج عمرے قبول، نہ زکاتیں قبول، کوئی عمل قبول، اگر توحید میں خلل، اگر توحید میں کوئی اضطراب، تو پورا جو فہم توحید کا سیکھیں علماء سے، وہ حاصل کریں۔ نعمتیں بہت بڑی، الحسنى جنت ہے، بس زیادہ اور مزید اور نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے۔ سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہوگا، ینسون نعیم الجنت ما داموا ينظرون الیہ، جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا، جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں۔ یہ عظیم الشان ایک نعمت جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے نصیحت کب فرمائی؟ چاند کو دیکھ۔ یہ ایک کامیاب جو مربی ہوتا ہے، اس کا مربیانہ انداز، کوئی نصیحت کا موقع کھوتا نہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، مدینے کی کچرا گاہ سے گزرے، کچرا گاہ سے، کچرا کنڈی سے، وہاں ایک چھوٹی بکری مردہ پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا، سوچا کہ چلو صحابہ کی تربیت کریں، اس بکری کو دیکھ، کچرا کنڈی پر چڑھ گیا۔ کون؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار کائنات، کچرا گاہ پر کھڑے، ساتھیوں کی تربیت کرنے کے لیے، امت کو ایک پیغام دینے کے لیے۔ آپ نے اس بکری کا کان پکڑ لیا، فرمایا کہ من یشتری منی ہذہ بدرہم، کون ہے جو اس بکری کو مجھ سے خرید لے؟ ایک درہم ادا کر، ایک درہم ادا کر کے خرید لو مجھ سے۔ صحابہ متعجب، اس کو کیوں خریدیں؟ جن کی تھی وہ پھینک گئی اور ہم پیسہ خرچ کر کے خریدیں؟ عرض کیا کہ چھوٹے قد کی بکری مردہ اور تعفن پھوٹ رہا ہے، اس کو کیسے خریدیں؟ کیوں خریدیں؟ اور کوئی تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ للدنیا اہون عند اللہ من ہذہ عند اہلہا، پھر سن لو، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی بڑھ کر حقیر اور ذلیل ہے، اس مردار سے بھی بڑھ کر۔ اگر یہ خرید کر گھر لے جانا نہیں چاہتے ہو، اپنے گھر رکھنا نہیں چاہتے ہو، یہ دنیا گن گن کے رکھنا، ڈھیر لگاتے جانا، اللہ کا حق ادا نہ کرنا، بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، تو یہ کیسے ممکن، کیسے درست ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ کہ دنیا کی محبت کا بت آپ نے توڑ دی، اصل چیز آخرت کی تیاری، آخرت کے حرص اور آخرت کی کامیابی کا حصول اصل چیز ہے۔ دنیا کی محبت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس سے بڑھ کر یہ دنیا اللہ کو مبغوض بھی ہے اور نفرت کی قابل۔ ایک حدیث میں ارشاد گرامی، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء، اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی بے ایمان کو، کسی مشرک اور کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا،
اگر اتنی قدر بھی ہوتی جتنا مچھر کے پر کی قدر ہے تو کسی مشرک یا کافر کو اللہ ایک قطرہ نہ دیتا پانی. یہ دنیا کی حقیقت کی نشاندہی آپ نے فرمائی. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے تعلق رکھو ایک واجبی طور پر، واجبی تعلق رکھو، لیکن اصل تیاری آخرت کی طرف. دنیا اگر اللہ ڈھیروں دیتا ہے بالکل کمایا، مگر اس دنیا کے ذریعے توجہ آخرت کی طرف ہو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار، اور یہ مال خرچ کرنے کی بنا پر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 7 بار اللہ کے پیغمبر سے جنت کی بشارت کی. 7 بار دنیا کی وجہ سے، دنیا خرچ کرنے کی وجہ سے. بلکہ جب انہوں نے جیش الاسرا کو تیار کیا، جنگ تبوک میں تنگی تھی بڑی، مال کی اور اسلحے کی اور وسائل کی، سفر بھی دور تھا، شام کے علاقے میں تنگی تھی بڑی. جیش الاسرا اس کا نام، تنگی کا لشکر. جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار دیے، سونے کے سکے، اور کتنے 100 اونٹ ان کے مال تجارت سے لدے پھلے، وہ بھی سارے عطا فرمائے، وہ بھی سارے دے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کا گناہ بھی کرے، اللہ کی حدوں کو پامال بھی کرے، نہیں. یہ ایک تزکیہ مل گیا ان کو، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ عثمان اب گناہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تقویٰ کا معیار ہے. اور اگر ہو بھی گیا تو فوراً توبہ کر کے اپنے معاملے کو صاف کر دے، اللہ نے صلح کر دے گا، فوراً توبہ کر دے. تو جناب عثمان کو یہ ایک اعزاز نصیب ہوا مال کی وجہ سے. مال کمایا ہو، غضب کے تاجر تھے، مگر اسی انداز سے خرچ بھی کرتے تھے، اسی انداز سے. یقیناً یہ دنیا ایک نفرت کے قابل شے ہے، لیکن محبوب شے بھی ہے. اگر اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں اور اپنی تجوریاں دین حق کی طرف کھول دیں، فقراء مساکین کی مدد کے لیے، ان مدارس کی سرپرستی کے لیے، یقیناً یہ انتہائی ایک قیمتی اثاثہ بھی ثابت ہوتی. تو خیر عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر رخ ان کا موڑتے آخرت کی طرف، اصلاح کرتے، تربیت کرتے. تو بات چاند کی ہو رہی تھی. یہ 2 موقع 14ویں کے چاند کے حوالے سے آپ نے نصیحت فرمائی. ایک یہ کہ رات کے شر سے بچو، ڈرو، اپنی اولاد کو بچاؤ، فضول ان کو گھر سے باہر نہ جانے دو، گھر کی 4 دیواری میں ان کی حفاظت کرو، وقت پر سو جاؤ. ان فرامین کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. آج کل سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں 2 کام آپ آسانی سے کر سکتے: دن کا روزہ، رات کا قیام. ٹھنڈی سردی، نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس، پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے. اور رات لمبی، نیند بھی بھرپور کر سکتے ہو اور قیام اللیل بھی کر سکتے. اس لیے موسم سرما کو الغنیمت البارزہ کہا گیا کہ وہ مال غنیمت جو لڑے بغیر حاصل ہو جائے. ایک مال غنیمت دشمن کا مقابلہ کر کے ملتا ہے، جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں، ان کو مارنا پڑتا ہے، دن بھر کی لڑائی ہوتی ہے، تب وہ بھاگتی ہیں تو مال چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ لے کے غنیمت بارزہ، دشمن دیکھ کر ہی بھاگ گیا، دیکھ کر ہی بھاگ گیا، مال چھوڑ کے، اسباب چھوڑ کے. یہ غنیمت بارزہ. سردی کا موسم غنیمت بارزہ. دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس. راتیں لمبی ہوتی ہیں، بھرپور نیند بھی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں. رات کا قیام بھی ہو جاتا ہے. اور رات کا قیام ایک مفتاح، ایک چابی ہے خیر کے دروازے کھولنے کی. اللہ کی خیر بے پناہ، خیر کے خزانے لامحدود، جتنا چاہو لوٹو. اور یہ قیام اللیل ایک چابی، اس سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، مقفل دروازے کھل جاتے ہیں اس قیام اللیل کی برکت سے. اور وہی اگر اخلاص ہو، رات کی تاریکی، کمرے کی تنہائی ہو، کمرے کا اندھیرا ہو، گھر والے بھی نہیں جانتے کمرے میں کیا ہو رہا، لیکن چپکے سے اٹھنا، وضو کرنا، پرواہ نہ کرنا موسم کی شدت کی، گرم بستر کو چھوڑ دینا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، بہت بڑی ایک
ایک بہت بڑی دولت اور نعمت، بہت بڑی دولت فی قیام اللیل۔ تو رات کی تاریکی سے اس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ چاند کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں آپ نے اس چاند اور ستاروں کے ذریعے ایک مثال بیان کی، وہ مثال علماء کرام کے تعلق سے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر، ایک طرف عالم ہے جس نے علم پڑھا، قرآن حدیث کے علم سے اپنے سینے کو منور کیا، ایک طرف عابد ہے عبادت کرنے والا، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں کہ ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے، جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ مانا امت کے دو طبقے ہیں، ایک علماء کا اور ایک عباد عبادت کرنے والوں کا۔ علماء کو سمجھیں ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہے، سارے ستارے مل جائیں 14ویں کا چاند نہیں بن سکتے، اس شرف کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو علماء کا مقام، اس میں مقصد کیا ہے کہ علماء کا وقار ہے، علماء کا مقام، اس کو اجاگر کرنا۔ یہ طبقہ ایسا ہے، ان پر تنقیدیں نہ کرو، ان پر کیچڑ نہ اچھالو۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی مجالس کیا ہے، جس میں درس و تدریس ہو رہا، بعض نصیحت ہو رہی۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو زمین کی پشت پر جنت دیکھنے کا شوق ہو تو علماء کی مجالس کو دیکھے، جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اگر جنت دیکھنے کا شوق ہو تو ان کو اللہ نے عزت دی، یہ وقار دیا کہ سارے عابد جمع ہو جائیں، ایک عالم ان کے درمیان کیسے ہوگا؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند، یہ سب مل کر چاند نہیں بن سکتے۔ چاند کا اپنا ایک مقام، اپنا ایک درجہ اور رفعت۔ اور فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ وإن الانبیاء لم يورثوا درہم ولا دینار ولکن ورثوا العلم۔ اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، انبیاء کا ترکہ علم ہے جو علماء نے سمیٹ لیا، انبیاء کے وارث ہیں۔ اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء سے جو طبقہ امت کا سب سے بڑھ کر قریب ہے وہ علماء کی وراثت قرابت داری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک بندہ فوت ہو جائے، اس کا بیٹا بھی زندہ ہو اور پوتا بھی زندہ ہو تو وارث کون ہوگا؟ بیٹا ہو، پوتا نہیں۔ ایک رشتہ دور ہو گیا، باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، وارث کون ہوگا؟ باپ ہوگا، دادا نہیں ہوگا، یہ رشتہ ایک دور ہو گیا۔ یہ وراثت قرابت داری کے ذریعے امت کے بے شمار طبقات ہیں، ذاکرین ہیں، عابدین ہیں، متصدقین، صدقہ دینے والے، ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے، تجارت کرنے والے، مگر نبی سے سب سے بڑھ کر قریب کون ہے؟ علماء۔ ان کو وراثت انبیاء کی حاصل ہے۔ یہ باتیں بھی اس چاند کے حوالے سے آپ نے فرمائی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور اس کی جو فضیلت سارے ستاروں پر ہے وہ ایک عالم کی فضیلت سارے عابدوں کو۔ ہاں ایک چیز ہے، علماء کو 14ویں کا چاند کیوں کہا گیا؟ یہ سوچنے کی بات، 14ویں کا چاند کیوں کہا گیا؟ اس میں ایک نکتہ ہے کہ چاند جو ہے اس کا نور اپنا نور نہیں ہے، چاند اپنا نور سورج سے لیتے، اس پر سائنس بھی متفق ہے۔ تبھی تو جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں حائل ہوتی ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، وہ نور ملنا بند ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو چاند اپنا نور سورج سے لیتا، اپنا نور اس کا نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں سراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کا سراج، بسراج المنیر۔ اور علماء کو چاند کہا گیا، مانا عالم وہ عالم ہے جس کا نور اس سراج سے ہو، یعنی رسول اللہ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنی بہکی باتیں نہ کرے، چونکہ چنانچہ اپنی باتیں، اپنی خواہشات، قصے، کہانیاں اور باطل نظریات، وہ عالم نہیں ہے۔ حقیقی عالم کون ہے؟ جو واقعی چاند بن کر دکھائے، انہیں اپنا نور، اپنا علم
اس سراج سے لے، اور سراج کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عالم ربانی ہر بات جس کی کتاب و سنت کے ساتھ ہے، اس کے ہر فعل میں سنت کی خوشبو آتی ہے، ہر بات میں سنت کا وزن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، وہ عالم ربانی جس کی تعریف کی گئی، جس کو انبیاء کا وارث کہا گیا، جس کو سارے ستاروں پر فوقیت دی گئی، اپنے اس کردار کو پہچانے۔ علماء ربانیین ہوتے ہیں اور علماء اخوان الشیطان ہوتے ہیں، گمراہ بھی کرنے والے یہ ہیں اور ہدایت کا نور پھیلانے والے بھی یہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بار پھسل گئے، گرتے گرتے بچے، بلکہ ایک بچہ پھسل گیا، امام صاحب کے ساتھ گرتے گرتے بچے۔ امام صاحب نے کو بلایا، بیٹا دھیان سے چلا کرو، گر جاتے کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ بچے نے جواب دیا کہ میرا پھسلنا قابل برداشت، پھسلوں گا میرا نقصان، آپ نہ پھسل جانا، آپ اگر پھسل گئے امت پھسل جائے گی۔ امت جو ہے وہ آپ کے نقش قدم پر چلتی ہے، آپ سے علم لیتی ہے، اور علم اگر غلط ہو اس میں پھسل جائے بندہ تو یہ امت کی گمراہی کا باعث ہوتا ہے، اور علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کے قائم ہونے کے مترادف ہے۔ الخص نبی علیہ السلام نے اس چاند کے حوالے سے نصیحتیں فرمائی، ایک علم نافع ہمیں دیا۔ صرف مشاہدہ نہ کیجیے، بلکہ جب مشاہدہ ہو تو ان نصوص کو یاد کیجیے۔ سب سے بڑھ کر یہ، جیسے ہم چاند کو دیکھیں بلا حجاب، کس وقت تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اپنا زیارت، اپنا دیدار عطا فرما، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ آپ سب کو عطا فرما۔ اس دیدار کے عطا کرنے کا معنی جنت کا یقینی داخلہ، یہ دیدار اہل جنت کے لیے، اہل جہنم کے لیے نہیں، یہ کامیاب گروہ کے لیے، ناکام گروہ کے لیے نہیں۔ تو اللہ اس کامیابی میں ہم سب کو حصہ دے، اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے۔ یقیناً سب کو شوق بھی ہوگا، سب کو انتظار بھی ہوگا کہ وہ رب جو خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، جس کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے لا تعداد اس کا دن رات ذکر کر رہے ہیں، دنیا ذکر کرتی ہے، انبیاء ذکر کر کے، صلحاء اولیاء ذکر کر رہے ہیں، جس کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں، جس کے نام پر شہادتیں دی جاتی ہیں، گلے کٹوائے جاتے ہیں، خون بہائے جاتے ہیں، اس اللہ کو دیکھنا، اس رب کو دیکھنا، یقیناً یہ بہت بڑی عافیت اور بہت بڑی سعادت کا راستہ ہے۔ جب بھی یہ دیکھیں تو اپنا رخ آخر کی طرف کر لیں، سمت اپنے آخر کی طرف کر لیں، اللہ سے دیدار کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے، وہ عمل دے دے، وہ منہج دے دے، وہ عقیدہ دے دے جس عقیدے کی بنا پر دیدار ہو، اور وہ توحید خالص ہے۔ ہر نماز کی پابندی اور خاص طور پہ ان دو نمازوں کے وقت کی حفاظت والتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔